الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعمه وله الشكر على ما ألهمه والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمعا الإحصاء عددها وناعا الجزاء أمدها وتفاوتا عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ضلعها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. بزرگان محترم، علماء کرام، عزیزان گرامی، ایام ادائے فاطمیہ کی مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم اور آپ اپنی اپنی استعداد کی حد تک بی بی دو عالم کی شہادت کا پرچہ وارث اعضا کی
خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے سلسلے میں ہمیں کیا اس کو رکھنا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کس طریقے سے اپنی کوتاہیوں کو اس اذى کے سلسلے میں دور کریں۔ سب سے اہم اس بات کو درک کرنا ہے کہ ہمیں حسرت کے دن سے خوف زدہ ہونا چاہیے۔ انذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر، اے نبی ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے، قیامت کے دن سے، جس دن جو کچھ ہونا ہوگا ہو چکا ہوگا۔ قضی الامر، کوئی معافی تلافی، کوئی عذر، کوئی معذرت خواہی، کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا۔ قضی الامر کی منزل ہے۔ آیہ شریفہ کے ذیل میں جو روایت ہے اٹھا کر آپ تفسیر مجموع البیان دیکھیں تو روایت معصوم کی یہ ہے کہ قیامت کا دن وہ حسرت کا دن ہے جس دن کافر بھی حسرت زدہ ہوگا، مومن بھی حسرت زدہ ہوگا۔ یہ مبہوت کرنے والی روایت ہے کہ انذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر، نبی ان کو ڈرائیے یوم حسرت سے، حسرت کے دن سے۔ روایت کہتی ہے قیامت کا دن وہ حسرت کا دن ہے جس دن کافر بھی حسرت زدہ ہوگا، منافق بھی حسرت زدہ ہوگا، مومنین بھی حسرت زدہ ہوں گے۔ حسین حسین کہنے والے بھی حسرت زدہ ہوں گے، شب بیداری کرنے والے بھی حسرت زدہ ہوں گے۔ آپ کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے؟ بھئی وہ کافر ہے، اس نے خدا کی بات نہیں مانی، وہ منافق ہے، اس کا دوہرا چہرہ تھا، وہ ٹھیک ہے حسرت زدہ ہے، لیکن یہ تو حسینی تھا، یہ تو عزادار تھا، یہ تو سب کچھ تھا، یہ کہے کی حسرت؟ اس کو کس چیز کی حسرت؟ بھئی یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ کل حسرت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم سے تو بتایا نہیں گیا تھا۔ دیکھنا سب کو حسرت کا دن ہے۔ اگر اپنے آپ کو حسرت کے دن سے بچانا ہے تو آج کچھ کرنا ہوگا، ابھی کچھ کرنا ہوگا، اسی وقت کچھ کرنا ہوگا۔ روایت کہتی ہے کہ مومن حسرت زدہ ہوگا کیسے؟ دو دوست شیر و شکر، ایک ساتھ اسکول میں پڑھے ہوئے، ایک ساتھ رہن سہن، ایک ساتھ شب بیداری میں جانے والے، ایک بالکل ساتھ ساتھ، جو بھی آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ روایت کہتی دونوں ساتھی، دونوں ایک ساتھ نیک اعمال انجام دینے والے، دونوں ایک ساتھ اچھی چیزیں انجام دینے والے، اعمال صالحہ انجام دینے والے۔ وہاں نتیجہ اعمال کے سلسلے میں جب درجہ دیکھے گا تو اپنا درجہ نیچے، اپنے دوست کا درجہ اوپر، اور وہ بھی ایسا درجہ نہیں ہوگا جو سیڑھی چڑھ کے چلا جائے، بلکہ ایسا درجہ ہوگا جیسے زمین اور ستارے کا فاصلہ۔ تو اب اس کو تعجب ہوگا کہ بھئی ہم دونوں تو ساتھ ساتھ تھے، ہم دونوں تو زندگی بھر ساتھ، جو اس نے کیا وہ ہم نے کیا، اس کا درجہ اتنا اونچا کیسے ہے؟ سوال، اے میرے مالک اس کو کیوں دیا اتنا درجہ، مجھے کیوں رکھا اس درجے میں؟ کہا کچھ کیا نہیں اس نے تم سے زیادہ، بس ایک بار تم سے زیادہ صلوات بھیج دی، مثلاً ایک بار تم سے زیادہ سبحان اللہ کہہ دیا تھا اس نے، ایک بار تم سے زیادہ الحمدللہ کہہ دیا تھا اس نے۔ اب اس مناسبت سے کہوں، ایک بار اس نے زیادہ پلیٹ دھو دی تھی فاطمی عزاداروں کی مجلس کی، ایک بار اس نے عزاداروں کو پانی پلا دیا تھا زیادہ تم سے، تم نے بھی پلایا تھا،
لیکن اس نے تم سے زیادہ پانی پلایا تھا. ایک بالٹی اٹھا کے یہ باہر لے کے چلا گیا تھا, ایک دسترخوان پر اس نے پلیٹ چن دی تھی تم سے ایک زیادہ. اب جو بھی اس قسم کی مثالیں بڑھاتے چلے جائیے. اس ایک, اب یہ وہ کام ہے کہ ہم ایک پلیٹ سے 2 پلیٹ تو زیادہ رکھ ہی سکتے تھے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے حیطِ اختیار میں نہیں ہوتی ہیں, ہمارے اختیار سے خارج ہے, تو اس کا افسوس تو رہتا ہے بھائی میرے تو اختیار سے بات خارج تھی. نہیں, جو چیز میرے اختیار میں ہے اور بالکل ہاتھ کی چیز ہے, کر سکتے ہیں. ایک پلیٹ کے بجائے ہم 2 پلیٹ رکھ سکتے ہیں, ایک برتن کے علاوہ ہم 2 برتن دھو سکتے ہیں. باورچی کے علاوہ نہیں, جس کو پیسہ دے کے کام کرایا جا رہا ہے وہ نہیں, دوسرے لوگ خدمت گزار کے عنوان سے, خادم زہرا کے عنوان سے 3 پلیٹ دھو سکتے تھے, 3 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے تھے, 3 آنے والے مہمانوں کا احترام کر سکتے تھے, 3 کے بجائے 4 کر سکتے تھے. جتنی کیپیسٹی تھی, جتنی صلاحیت تھی, لیکن ہم نے نہیں کیا. تو روایت کہتی, میں کو صحیح کر بھیا کیا ہے, تو روایت کہتی ہے کہ مرد مومن جب یہ سنے گا کہ ایک کام اس نے تم سے زیادہ کیا تھا اس لیے اس کو یہ درجہ ملا تھا, تو روایتیں کہتی ہیں مرد مومن جو آنکھ کھینچے گا, اگر وہ دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو ساری دنیا جھلس اٹھے گی. فیصلہ ہمیں کرنا ہے ایام ادائے فاطمیہ میں ہمیں کس طریقے سے کنٹریبیوشن کرنا ہے, ہمیں کس طریقے سے خدمت کرنی ہے, تاکہ سیدہ مرضیہ کے سامنے کل روز قیامت حسرت زدہ نہ ہونا پڑے, بلکہ ان کی خدمت کا جواب دیا جا سکے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. ہمیں اپنے آپ کو بیٹا سمجھنا ہوگا, درجہ بنوت پر اپنے آپ کو لانا ہوگا. مشکل ہماری یہی ہے کہ ہم نے اب تک اپنے آپ کو سیدہ مرضیہ کا بیٹا سمجھا ہی نہیں, جبکہ وہ بار بار اپنی مادری کا اظہار کر رہی ہیں. بار بار میرے سوال کا جواب دے, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, آپ کی ماں کو اگر کوئی سڑک پر تماچا مار دے تو آپ کیا کیجئے گا؟ سوال کا جواب دیجئے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. آپ کی ماں کے ساتھ اگر سڑک پر ایسا بدترین سلوک ہو کہ اس کا چہرہ نیلا ہو جائے, آنکھیں سرخ ہو جائیں, تو آپ اس کے احقاق حق میں کیا کیجئے گا؟ اور یہ ماں جو آپ کی اور ہماری ماں ہے, اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے, اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے. اس نے 9 مہینہ تک اپنے کوکھ میں ہمیں رکھا, یہ اس کا کرشمہ ہے. اگر ایسی ماں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو کیا کیجئے گا؟ سیدہ وہ ماں ہے جن کا تعلق ہمارے جسم سے بھی ہے, ہماری روح سے بھی ہے. برے وقت میں جو کسی کو یاد رکھتا ہے وہی سب سے بڑا محسن ہوتا ہے. برے وقت میں جو یاد رکھتا ہے کسی کو وہی سب سے بڑا محسن ہوتا ہے, اور جو بھلا دے کسی ایسے کو وہ سب سے بڑا احسان فراموش اور پست فطرت ہوتا ہے. حسن و حسین سے صدیقہ طاہرہ کو کتنی محبت ہے, بندے کفن توڑ کے بتایا. اس سے زیادہ اظہار نہیں ہو سکتا. اب آخری لمحات ہے زندگی کے, سوچنے کا موقع ہے. آپ دیکھیں, افسوس کا مقام نہیں ہے کہ یہاں کی بستی کے جتنے لوگ ہیں, سال گزشتہ بھی میں نے یہ درد پیش کیا تھا, اور آج بھی میں جب یہ درد پیش کروں گا, یہ مائک صحیح آواز میری لے رہا ہے وہ کرے, یہ درد ہے. باہر سے دور دراز کا سفر کر کے لوگ چلے آئیں اور اس بستی کے لوگ دکھائی نہ دیں.
کیا جواب دیں گے؟ اور سب سادات ہیں ماشاءاللہ سے، سادات یعنی خونی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے سیدہ مرضیہ سے وابستہ ہے، غیرت مادری کہاں چلی گئی؟ کیا جواب دیں گے ہم صدیقہ طاہرہ کو، یہ جو ان کو سید ہونے کا دعویٰ ہے؟ سید فقط کالر اٹھانے کے لیے سید ہے کہ ہم غیروں سے افضل ہیں؟ اسی کے لیے سید بنایا گیا کہ اس کو اپنی ماں کی شہادت کا بھی احساس نہ، اس کو اپنی ماں کے نیلے چہرے کا بھی احساس نہ ہو، اس کے گھر میں پروگرام ہو؟ یاد رکھیے، اگر علاقے کی سرد مہری کے نتیجے میں یہ پروگرام ملتوی اور ختم کر دیا گیا تو سارا علاقہ ذمہ دار ہوگا، اور سیدہ مرضیہ کبھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گی، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ اپنے ذاتی اختلافات اپنی ذات تک محدود رکھیے، سیدہ تک نہ لائیے، لڑیے بھیڑیے جھگڑیے جو چاہیے کیجیے، لیکن سیدہ کی راہ میں اگر اختلاف کو پیش کیا، کون ہے سیدہ؟ کون ہے سیدہ؟ اسماء، میں جا رہی ہوں، دیکھو اسماء، کسی کو آنے نہ دینا جب تک آواز آتی رہی ہے، ساری بات۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں نے سوچا سنو بی بی کہہ کیا رہی ہے، پڑھ کیا کر رہی ہے ان لمحات میں۔ اسماء کہتی ہیں میں نے کان لگایا تو بی بی کے یہ چند جملات سنے، ایسے واسطے ہیں کہ پہاڑوں پر ڈال دیے جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسا واسطہ ہے کہ اگر عالم ملکوت میں یہ واسطہ تقسیم کر دیا جائے تو عالم ملکوت و جبروت لرزہ برندام ہو جائے۔ اللہم، سوچئے، ان کی مادری دیکھیے، اپنی بے غیرتی دیکھیے، بس اس کے علاوہ ان کی مادری دیکھیے، اور ناخلف اولاد ہونے کا اظہار کیجیے، چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو، فقط ساری بات آپ ہی کے لیے تھوڑی، ہمارے لیے بھی ہے۔ اپنے ناخلف ہونے کا اظہار۔ اللہم انی اسألک بمحمد المصطفیٰ وشوقہ الی، اے میرے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ اور ان کی محبت اور شوق و ولولے کا واسطہ، واسطے آپ دیکھیں، وبالی علی المرتضی وحزنہ علی، تجھے واسطہ ہے میرے شوہر علی مرتضی اور ان کے حزن و ملال کا۔ کیا کیفیت ہوئی شہادت فاطمہ، یہ بی بی حسن مجتبی و بکائہ علیہ، میرے حسن کا واسطہ اور اس کے چیخ چیخ کے رونے کا واسطہ۔ ہاں، کیوں حسن چیخ چیخ کے رو رہے تھے ہم بتائیں گے آپ کو۔ وحسین شہید بکربلا وکعبتہ علیہ، اور واسطہ میرے حسین کا اور اس کے کڑھ کڑھ کے رونے کا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ وبنات الفاطمیات وحسرتہن علیہ، میری زینب و ام کلثوم کا واسطہ اور ان کی حسرت زدہ نگاہوں کا واسطہ۔ کیا ہو؟ میرے علی کا خیال رکھنا، میرے علی پر مصیبت آ رہی ہے؟ نہیں، میری زینب ننھی سی ہے جو کبھی حسن کا آنسو پوچھتی ہے، کبھی حسین کا آنسو پوچھتی ہے، کبھی بابا کا آنسو پوچھتی ہے۔ نہیں، دعا کیا کرنا چاہتی ہو اتنے واسطوں کے بعد؟ بی بی، ماں، وہ کیسی ماں ہے؟ اتنے واسطوں کے بعد بی بی کا انتغفرا اوساط امت ابی،
اے میرے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ اور ان کی محبت کا واسطہ، میرے شوہر علی مرتضیٰ اور ان کے حسن ملال کا واسطہ، میرے بیٹے حسن اور اس کے چیخ چیخ کے رونے کا واسطہ، میرے حسین اور اس کے کڑ کڑ کے رونے کا واسطہ، میری زینب و ام کلثوم اور ان کی حسرت زدہ نگاہوں کا واسطہ، میرے بابا کی امت کے گناہگاروں کو بخش دے اور انہیں جنت میں داخل کر دے۔ اے جوانوں، اے عزیزوں، اے دوستوں، جو فاطمہ وقت مردن تمہیں یاد رکھے، کیا اس کے جواب سلام کا یہی انداز ہے؟ غیرت پسر کہاں گئی؟ تمہاری غیرت کہاں گئی کہ فاطمیہ کی مجلس میں علاقے کے لوگ دکھائی نہ دے تو جو بے غیرت اولاد ہوتی ہے اس کو ماں آگ کر دیتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ ہمیں اظہار کرنا ہوگا، اگر فاطمہ نے معاف نہ کیا تو پھر نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے۔ ہماری عادت خود کو محدود کرنے کی، ہم نے اپنے آپ کو سمیٹا ہے۔ ہم نے سمجھا فاطمہ زہرا کی شہادت پر مجلسیں کرنا، عزاداری کرنا فقط شیعوں کا کام ہے، شد و مت کے ساتھ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ فاطمہ زہرا کی شہادت کی مصیبت پر عزاداری کرے۔ شیعہ کی بات نہیں ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کے اوپر واجب ہے کہ شہادت فاطمی کی مجلس کرے اور اس میں شرکت کرے۔ لیکن ہماری مشکل کیا ہے؟ یہ بات قرآن و اطرت سے تو ثابت نہیں ہوگی نا۔ اگر یہ بات قرآن و اطرت سے ثابت ہو تب تو بات خراب ہو جائے گی، کہا جائے گا آپ تو یوں ہی بول دیتے ہیں، ہم تو انہیں مانتے ہی نہیں۔ یہ بات تو قرآن و سنت کی میزان پر ثابت ہونی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ تم سے مخاطب تین طریقے کے لوگ ہیں، تین طریقے کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، ایک وہ ہیں جو عوام الناس ہیں، جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو ہٹ دھرم ہیں، جن کا مقصد ہے دوسروں کو گمراہ کرنا۔ تو ان تینوں کے مقابلے میں کون سا نسخہ تم باندھو گے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جو بھی آتا ہے اس کے لیے ایک ہی نسخہ باندھ کے دے دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری مشکل ہے۔ جہاں گئے ہم وہاں ایک ہی نسخہ ہمارے پاس ہے، وہی ایک نسخہ نہیں چلے گا خدا کی طرف بلانے کے لیے، تین نسخے کی ضرورت ہے، تین قسم کے افراد ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ کیسے؟ گالی دے کے، طنز کر کے، مذاق اڑا کے، تبرہ کا غلط استعمال کر کے، اپنے دل کی نکلی ہوئی خواہشات کا اظہار کر کے، اپنے خیالات اور اپنے مزعومات و اپنے مخیلات کو دین کے عنوان سے پیش کر کے نہیں، بالحکمہ، سب سے پہلے عقل مندی کی گفتگو کرو، حکمت کے ذریعے سے۔ اور حکمت ایسی چیز ہے جس میں کوئی قید ہی نہیں ہے، کوئی باؤنڈیشن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کبھی کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے۔ بالحکمہ، حکمت کے ذریعے سے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو نصیحت سے سمجھ جاتے ہیں، تو ہر قسم کی نصیحت نہیں، اس میں قید ہے، موعظۃ الحسنہ۔ کچھ لوگوں کو بلاؤ موعظہ حسنہ کے ذریعے سے،
بتاؤ فاطمہ زہرا نے تمہارے لیے کیا کیا ہے اور تم ان کے لیے کیا کرو گے؟ موعظہ حسنہ. کچھ وہ لوگ ہیں جو ہٹ دھرم ہیں، وہ اپنی منوائیں گے، تمہاری مانیں گے نہیں، تو ان کو کیسے؟ وہ تم جو کرو گے تمہارا مذاق اڑائیں گے، جو تم کرو گے اس کا اعتراض کریں گے، جو کرو گے اس میں تراش خراش لگائیں گے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم بھی ویسے ہی کرو گے. نہیں، تم ویسے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارا مقصد ہدایت ہے، ان کا مقصد گمراہی ہے. بیٹا جب منحرف ہو جاتا ہے تو باپ وہ طریقہ استعمال کرتا ہے عقل مند جو بیٹے کی سمجھ میں آ جائے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے. تمہارا مقصد ہے خدا تک پہنچانا، سبیل رب تک، تو جو طریقے صحیح ہیں اسے استعمال کرو. جو تمہاری نہیں مانتا ہے اس سے اسی کی منطق اور لاجک میں گفتگو کرو. جسے وہ مانتا ہے وہ بھی حسن نہیں احسن، جدال میں حسن نہیں ہے احسن ہے، مناظرے میں اور دوسروں کو قائل کرنے میں کوئی طریقہ طنز کا صحیح نہیں، کوئی طریقہ مذاق کا نہیں، کوئی طریقہ گالی گفتے اور توہین کا نہیں، بلکہ جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے اس میں دل میں یہ تڑپ ہو، دل میں یہ بے چینی ہو، دل میں یہ سوز ہو کہ اسے راہ انحراف سے سبیل رب کی طرف لے آیا جائے. جب یہ طریقہ ہوگا تو پھر تبرے کے نام پر نہ گالی ہوگی، نہ توہین ہوگی، نہ مقدسات کی بے حرمتی ہوگی، نہ تقدس مآبی کا چولا پہنا جائے گا، نہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا، بلکہ جو صحیح بات ہوگی، دل سوزی ہوگی، تڑپ ہوگی، بے چینی ہوگی، وہ چیزیں بنائی جائیں گی. نہ ممبر پر آگے کوئی مذاق اڑائے گا، نہ ممبر کو کوئی مذاق بنائے گا، نہ ممبر سے مسخرہ بازی کی گفتگو ہوگی، نہ اپنے دل کو دین کہا جائے گا، بلکہ وہ کہا جائے گا جو مولا چاہتا ہے، نہ کہ جو ہم چاہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم محدودیت کے قائل ہیں، اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جو تھاٹ آف اسکول ہے، ہمارا جو نظریہ ہے وہ آفاقی ہے، جس کو ہر عقل مند ذرا سا تعصب کی عینک ہٹا کے دیکھے، ہر ایک اپنا بن سکتا ہے، لیکن شرط ہے جدال احسن ہو. ہماری مشکل ہے محدود. دنیا کا جو محدود نظریہ ہے اسے غلط پروپیگنڈے سے وہ یونیورسل اور انٹرنیشنل بناتی ہے. ہمارا جو انٹرنیشنل تھاٹ آف اسکول ہے اسے ہم اپنی کند ذہنی کی بنیاد پر محدود کرتے ہیں. اب سچ بتائیے کہ 1 جنوری سے ہمارا آپ کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ نہیں. ہمارا کیا سنیوں کا کوئی تعلق ہے؟ کسی دیوبندی، حنبلی، شافعی، مالکی کسی کا تعلق ہے؟ اچھا چھوڑیے مسلمانوں، کسی ہندو کا تعلق ہے 1 جنوری سے؟ اور کسی بودھ کا، اور کسی جین کا، اب کسی بھی دین کا تعلق ہے کچھ؟ عیسائیوں. ہمارے لیے جو محترم ہے وہ زیادہ سے زیادہ 25 دسمبر محترم ہے، جناب عیسیٰ کی ولادت. اس کے علاوہ تو ہمارے لیے کچھ بھی محترم نہیں. ان کا خاص اپنا محدود ہے، ایک خاص مکتب کا، لیکن انہوں نے اپنے محدود دائروں کو کتنا انٹرنیشنل کیا، کتنا انٹرنیشنل کیا کہ ابھی اس سال 9 ربیع الاول 1 جنوری تھی، میسج جو گھوم رہے تھے وہ 9 ربیع الاول کی مبارکباد سے زیادہ ہیپی نیو ایئر سے گھوم رہے تھے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی محدودیت کو انٹرنیشنل بنایا، ہم نے اپنے انٹرنیشنل اور آفاقی نظریے کو محدود کیا. اب ہماری بزم اتنی غیر سنجیدہ ہو گئی ہے کہ غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی جو سنجیدہ ہیں وہ ہماری بزم میں آنے کو تیار نہیں ہیں. سنجیدہ طبقہ مجلسوں میں آنے کون سنے ایسی باتیں کہ جس کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں؟
کون سنے غیر سنجیدہ لوگ اٹھ اٹھ کے تعریف کر رہے ہیں. اٹھ اٹھ کے تعریف کرنے سے کیا ہوتا؟ لے کے کیا گیا ممبر سے؟ مجلس پٹ گئی، چھت پٹ رہی تھی نعروں سے، اور نعرہ نہ لگا تو مجلس ٹھس ہو گئی. یہی معیار ہے مجلس کا. تو کون سنجیدہ آئے گا مجلس میں؟ کون آئے گا مجلس میں؟ اور اس کے بعد اور محدود کیا، یہی اس انجمن کی مجلس، وہ اس انجمن کی مجلس، وہ ان کی مجلس. ان کے یہاں ہم کو دعوت نہیں دی گئی تو ہم کیوں جائیں، انہوں نے ہم کو نہیں بلایا تو ہم کیوں جائیں. یہ منتظر جعفری کی مجلس ہے تو یہ فلاں کی ارے یہ مجلس زہرائے مرضیہ کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ محدود ذہن اور ماننے والے کس کے ہیں؟ ہم انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں بھائی؟ کَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. اس کا انتظار جو ساری دنیا کو، اور آپ محلے میں بھی ایک رہنے کو تیار نہیں. ذرا سوچو کس کا انتظار کر رہے ہو. اور تمہارا کردار کرا نہ آئیے بول رہے ہو اجل فرج. تو وہ تو زبان دل کو سمجھتے ہیں، منہ کی زبان کو تھوڑے ہی سمجھتے ہیں. دل کیا کہہ رہا ہے، کردار کیا کہہ رہا ہے. نہیں، اس محدودیت کو ختم کرنا ہوگا، تب فاطمیہ کی ترویج ہوگی. فاطمیہ اسی وقت عام ہو سکتا ہے جب ہم قید و بند کی، ان محدودیت کی، ان تفرقہ بازی، فرقہ پرستی، محلے واریت، ان کی سے باہر نکل کے ساری دنیا تک اپنی ماں کا پیغام پہنچائیں. فقط شیعہ نہیں بلکہ ساری دنیا تک. ابھی کہیں مسلمانوں، اگر تم مسلمان ہو تو صدیقہ طاہرہ کی شہادت پر عزاداری کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. تمام فقہی مذاہب اہل سنت کے نظریے کے مطابق واجب ہے. کیسے؟ قرآن پڑھیے، قرآن و سنت کے علاوہ کوئی گفتگو ہی نہیں. بلانا ہے حکمت کے ذریعے سے. تمام حکمت کا خلاصہ قرآن مجید میں. حکمت کا سرچشمہ اور منبع قرآن مجید ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ. رسول جو دیں اسے لے لو. کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے رسول کے ساتھ، محدودیت نہیں ہے. کیا دیں؟ جو دیں. ماں سے زیادہ کوئی عمومیت نہیں ہے عربی میں. ما آتاکم الرسول، جو دے رسول، ہمیں اسے اخذ کرنا ہے، اسے لینا ہے. اخذ ما اتی الرسول کیا ہے؟ رسول نے جو دیا اسے کیسے لیا جائے گا؟ کہ ہم تو رسول کو مانتے ہیں، ہم تو رسول کی جو بات کہی نا. اخذ ما اتی الرسول کا دو طریقہ ہے. ایک، جو رسول نے دیا پہلے اس کو سمجھو کیا دیا، پھر سمجھ کے اس پر عمل کرو، تب ہوگا اخذ ما اتی الرسول. اگر فقط بغیر سمجھے لیتے رہے تو اپنی دانست میں رسول کے کردار پر عمل تو کرو گے، لیکن وہ بدترین کردار ہوگا جس سے مسلمان بدنام ہوں گے. وہ جو آج لوگوں کو قتل کر رہا ہے، وہ کس کے نام پر قتل کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر، توحید کے نام پر قتل بھی کر رہا ہے، اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے. یہ جو قتل کرتے وقت اللہ اکبر کہہ رہا ہے، نعرہ تکبیر لگا رہا ہے، یہ اپنے کو مسلمان ہی تو کہہ رہا ہے. یہ اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ مسلمان ہی تو سمجھ رہا ہے. لیکن اس کی مشکل کیا ہے؟ اخذ کیا ہے رسول سے بغیر سمجھے ہوئے. سمجھ نہیں پایا کہ رسول نے کیا دیا ہے اور عمل کرتا چلا جا رہا ہے. تو پھر آج وہی ہو رہا ہے کہ دشمن اسلام کا ہتھ کنڈا بن رہا ہے. پہلے سمجھنا ہوگا رسول نے کیا دیا، پھر اس پر عمل کرنا ہوگا. کیا دیا رسول نے؟ تو یہ معاملہ ہو گیا، رسول جو دیں اسے ہمیں لینا ہے، یہ قرآن. اب رسول نے کیا دیا؟ رسول نے کیا دیا؟ حدیث وہ حدیث ہے جسے
بزرگ علماء اہل سنت نے نقل کیا. ایسی حدیث ہے جسے تمام اکثر جو علماء اہل سنت کہے جاتے ہیں انہوں نے نقل کیا. یا انما فاطمۃ شجنۃ منی یبسطنی ما یبسطها ویقبضنی ما یقبضها. فاطمہ بے شک انما یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت بس یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ فاطمہ میرا وہ شجنا ہے جو مجھ سے ہے. یہی تو سب کچھ پوشیدہ ایسی شجنا میں. ہر وہ چیز مجھے انبساط خاطر عطا کرتی ہے، مسرور کرتی ہے، جو فاطمہ کو انبساط خاطر عطا کرتی ہے، فاطمہ کو مسرور کرتی ہے. اور ہر وہ چیز مجھے آزردہ خاطر کرتی ہے، منقبض کرتی ہے، غمناک کرتی ہے، جو فاطمہ کو آزردہ خاطر کرتی ہے. حدیث کون سی حدیث ہے؟ جس کو حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب میں لکھا اور لکھنے کے بعد کہا یہ حدیث بخاری اور مسلم کے انداز میں صحیح ہے. بخاری اور مسلم کا ایک اپنا خاص انداز ہے حدیثوں کو صحیح ماننے کا. کہا یہ اس انداز پر صحیح حدیث ہے، لیکن پھر بھی ان دونوں نے اسے ذکر نہیں کیا ہے. معجم کبیر میں طبرانی نے اس حدیث کو ذکر کیا. سیر و اعلام النبلاء میں ذہبی نے اس حدیث کو ذکر کیا، جلد 2 صفحہ 132. کنز العمال میں متقی ہندی نے اس حدیث کو ذکر کیا، جلد 12 صفحہ 111. الاحاد والمثانی میں ضحاک نے اس حدیث کو ذکر کیا، جلد 5 صفحہ 361-63. احمد ابن انبل نے اس کتاب کو اس حدیث کو اپنی مسند میں ذکر کیا، جلد 4 صفحہ 332. تاریخ مدینہ دمشق میں ابن عساکر نے اس حدیث کو نقل کیا، جلد 7 صفحہ 21. مجمع الزوائد میں حیثمی نے اس حدیث کو ذکر کیا، جلد 9 صفحہ 203. یہ وہ بزرگ علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا. اب شجنا کہتے کسے ہیں؟ بات تو یہ سمجھنے کی چیز ہے رسول نے کیا دیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عربی میں شاخ کے لیے لفظیں موجود ہیں. غصن مانے شاخ ہوتا ہے. پیغمبر اکرم صاف صاف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے تھے کہ فاطمہ میری شاخ کا نام ہے، غصن ہے فاطمہ میری. لیکن پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ شاخ کا خاصہ یہ ہے کہ اسے جتنا کاٹیے درخت اتنا پھلتا پھولتا ہے. شاخیں کاٹی ہی جاتی ہیں، اس سے درخت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. شاخ کاٹتے رہیے درخت اور پلے گا. تراش خراش درختوں میں شاخ کے ذریعے ہوتی ہے. ایک شاخ وہ ہوتی ہے جو کٹتی رہتی ہے، درخت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اسے کہتے ہیں غصن. ایک شاخ وہ ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو شاخ ہوتی ہے، لیکن وہ شاخ ایسی جڑ سے پیوست ہوتی ہے کہ اگر اس شاخ کو کاٹ دیا جائے تو درخت کا سوتا خشک ہو جائے گا. ایک شاخ ایسی ہوتی ہے دیکھنے میں شاخ ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو جڑوں میں اس طریقے سے اس نے ڈال دیا ہے، درخت کی جڑوں میں اس طریقے سے پیوست کر دیا ہے کہ اٹھ کے کٹنے سے درخت سوکھ جائے گا. ایسی شاخ کو شجنا کہتے ہیں. القاموس المحیط اٹھا کر آپ دیکھ لیں، فیروز آبادی کی اور نہایہ دیکھ لیں ابن اسیر، اور جتنی بھی کتابیں ہیں لغت کی، سب میں آپ دیکھ لیں، سب میں شجنا مشبک، ایسی شاخ جو جڑوں میں پیوست ہو. پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں فاطمہ ہے تو شاخ، لیکن ایسی شاخ ہے فاطمہ جس کی رگیں، جس کی حقیقتیں میری جڑ میں پیوستہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے درخت کو پہچاننا ہوگا.
درخت کون ہے؟ درخت کون ہے؟ پھر اس کے بعد یہ شاخ سمجھ میں آئے گی. درخت کی حقیقت کو پہلے سمجھنا ہوگا, پھر تو سمجھ میں آئے گی بات کہ کون سی شاخ ہے جس نے اپنی ذات کو درخت کی ذات میں اتنا متحد کر دیا کہ وہ اور درخت ایک ہو گیا. درخت کون ہے؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اللہ مثال دیتا ہے کلمہ طیبہ کی کہے سے, شجرہ طیبہ سے. کیسا یہ درخت؟ اصلھا ثابت, اس کی بنیادیں مستحکم ہیں. فرعھا فی السماء, اس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین, اس سے جب چاہو پھل لے لو, باذن ربھا, اس کے رب کے اذن سے. پس یہ وہ درخت ہے جو پھلدار درخت ہے, جو ہمیشہ پھل دیتا ہے. افسوس کہ اگر غیروں نے پیغمبر اکرم کو سرمے اور کاجل اور تیل اور تہبند اور کرتے میں محدود کیا تو ہم نے بھی پیغمبر اکرم کو یخلق چھوڑ دیا. ضرورت ہے پیغمبر اکرم کو قرآن مجید سے پہچاننے کی. ضرورت ہے پیغمبر اکرم کو صدیقہ طاہرہ کے کردار میں پہچاننے کی. مشکل ہماری ہے کہ ہم نے پیغمبر اکرم کو چھوڑ دیا. یہ آج جو پیغمبر اکرم کے خلاف کارٹون بنائے گئے فرانس میں, یہ جو آج دیگر توہین ہو رہی ہے پیغمبر اکرم کی, اس کا واحد سبب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو تاریخ کے بازار سے لیا گیا. تو پیغمبر کبھی عکاس کے بازار میں دکھائی دیا, کبھی گڑیوں کا کھیل کھیلتے ہوئے دکھائی دیا, کبھی ڈھولک بجاتے ہوئے دکھائی دیا, کبھی ادھر دکھائی دیا, کبھی ادھر دکھائی دیا, کبھی ناچ کی بزم میں, کبھی ناچ کی بزم میں, کبھی تماشے کی بزم میں. کردار پیغمبر کو بونی شخصیتوں نے اپنے بونے کردار کے اعتبار سے ایسا بونا بنا دیا کہ تاریخ میں پیغمبر کا قد بلند ہو ہی نہیں پایا. ضرورت ہے کہ قداور قرآن کے آئینے میں, قداور فاطمہ کے آئینے میں پیغمبر اکرم کو دیکھا جائے, تب حقیقت مصطفیٰ سامنے آئے گی. صلوات بھیجیے بر محمد. کون ہے پیغمبر اکرم؟ اسے کہتے ہیں نبی اکرم. اس درخت کا میوہ کیا ہے؟ اس درخت کا پھل کیا ہے؟ علم, اخلاق, عرفان. ایسا یہ پھل ہے جس سے تمام انبیاء نے فائدہ اٹھایا, تمام اصفیاء نے فائدہ اٹھایا, تمام اولیاء نے فائدہ اٹھایا, ابتدا سے لے کر انتہا تک. ایسی ذات کسی کو شجنا کہہ رہی ہے. اور نہیں, اتنی سی بات نہیں ہے. قرآن خزانہ حکمت ہے. ساری خلقت کا نچوڑ قرآن میں موجود ہے. ساری خلقت کے نچوڑ کا نام انسان کامل ہے. کمال انسانیت تمام خلقت کے شربت کا نام ہے, شربت وجود کا نام ہے. اور تمام خلقت کا خلاصہ دو چیزوں میں ہوتا ہے. ایک کا نام ہے علم, دوسرے کا نام ہے اخلاق. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں, اور جس میں ہم سب سے پیچھے ہیں. سب سے پیچھے ہم کس میں؟ علم میں ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں, علم جس سے ہم دنیا تک اپنے آپ کو پہنچا سکیں, دنیا کے سامنے اپنی بات پیش کر سکیں, جو کہیں اس کے اوپر کوئی اگر رد کرے تو اس کی رد قابل قبول نہ ہو, اس درجہ علم تک پہنچیں. اس درجہ علم تک پہنچنے کے لیے بہت محنت ہے. پیسہ تو ممکن ہے بہت حاصل ہو جائے, لیکن سماج میں اپنے آپ کو منوا لینا علم کے حوالے سے, اور علم کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی باقی رہ جائے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. سب سے زیادہ جو بد اخلاقی ہے وہ کس میں ہے؟ ڈی ایم بن کے, آئی اے ایس بن کے, آئی پی ایس بن کے, اونچے اونچے پوسٹ پر رہنے کے بعد بھی کوئی صاحب اخلاق ہو. یہ ہے علم و اخلاق. عالم دین ہونے کے بعد کوئی مجسمہ اخلاق ہو,
متواضع ہو، منکسر مزاج ہو، خاکی ہو، زمین پر چلنے کا عادی ہو، ہواؤں پر فقط قدم نہ رکھتا ہو، ایسا عالم کتنے ملیں گے؟ تلاش کیجیے۔ علم اور اخلاق۔ ہوائی جہاز پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا زمین پر پیر نہیں ہے، نہیں، ممکن ہے، ضرورت ہے تو ہوائی جہاز پر بھی چل رہا ہے، اور وقت ہے تو پیسنجر ٹرین سے بھی آ جا رہا ہے۔ یہ تو ضرورت کے تقاضے بتائیں گے کہ کون کہتا ہے، جب ضرورت سامنے آئے تو اس وقت پتا چلے گا کہ کون کتنا زمینی ہے اور کون کتنا ہواؤں پر فقط قدم رکھتا ہے۔ علم اور اخلاق خلاصہ خلقت کا نام ہے، اور یہ دو چیزیں خدا نے اپنے نبی کو دی۔ قرآن پڑھیے، علمہ کا، خدا نے آپ کو دیا ہے، خدا نے آپ کو سکھایا، کسی اور نے نہیں سکھایا۔ علمہ کا۔ اب تو سارے تانے بانے ختم ہو گئے بھائی، سینہ چاک کرنے والے، سینہ چاک کیا اور کالا نقطہ نکالا، اور یہ سب تو تانے بانے، تاریخ، جھوٹی تاریخ ہو گئی نا۔ قرآن کہتا ہے علامہ کا ما لم تکن تعلم، اے نبی اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اور جو کوئی نہیں سکھا سکتا جو اللہ نے سکھایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی سینے کو چاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جاہل مورخ کا جاہل قلم ہے جس نے اپنی جہالت کو تاریخ میں رسول سے منسوب کر دیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ علامہ کو معلم تکن تعلم۔ اچھا بس اتنی سی بات کہ یہ نہیں، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ دنیا کیا ہے بھائی؟ دنیا اسی زمین کو لے لیجیے فقط، ابھی تک اس کی جستجو ہو سکی، تحقیق ہو سکی، دنیا کیا ہے؟ نہیں ہو سکی۔ سائنسدانوں سے پوچھئے، نت نئے نظریے روزانہ آتے ہیں، پھر ایک سال کے بعد بدل جاتے ہیں، یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ اس دنیا کی حد کہاں سے، شروع کہاں سے ہوتی ہے دنیا اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ کچھ پتا ہے کسی کو؟ قرآن کہتا ہے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کے دنیا کو ان ستاروں کے چراغ سے سجایا ہے۔ یہ ستاروں کی دنیا، یہ زمین کی دنیا، زمین کے اندر 7 تہوں کی دنیا، یہ سمندروں کی دنیا، یہ پانی کی دنیا، پھر یہ کہکشاؤں کی دنیا، پھر وہ سیاروں ثوابت کی دنیا۔ عالم ملکوت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اعلیٰ علیین کی بات نہیں ہو رہی ہے، سکان سماوات کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سب باتیں نہیں ہیں جناب، باتیں دنیا کی ہیں۔ دنیا، کہکشاں کی دنیا اپنی، سیاروں ثوابت کی دنیا اپنی، چاند کی دنیا اپنی، سورج کی دنیا اپنی، سب کی دنیا اپنی ہے، زمین کی تہوں کی دنیا اپنی۔ یہ سب کچھ جسے آج تک کوئی سمجھ نہ پایا، یہ انسان کی عقل نہ سمجھ پائی، اتنی وسیع و عریض دنیا۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قل متاع الدنیا قلیل۔ یہ نبی کہہ دیجئے کہ دنیا کی حقیقت، دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا سا ہے، بہت کم ہے۔ دنیا اپنی اتنی وسعت کے باوجود، دنیا اپنی اتنی پہناوری کے باوجود، دنیا اپنی اتنے وسیع و عریض ہونے کے باوجود نگاہ قدرت میں قلیل ہے۔ لیکن جب خدا کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، تو وہی دنیا جس کی کشائیں بے انتہا، وہی دنیا جس کی زمین کی تہیں بے انتہا، جس کی آسمان کی تہیں بے انتہا، اس دنیا کو جو خدا کہتا ہے قلیل، وہی نبی کو علم دے کے کہتا ہے عظیم۔ وہی خدا کہہ رہا ہے عظیم۔ یہ علم کی حوالے سے، اور در اخلاق انکا لعلی خلق عظیم۔ دو چیز دی نبی کو، ایک علم دیا، دوسرے اخلاق دیا، دونوں علم و اخلاق عظیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کل علم نبی، عقل کل عقل نبی، اخلاق کل اخلاق نبی۔ کیا مطلب ہوا اس کا بھائی؟ علم کل علم کسے کہتے ہیں؟ عقل کل عقل کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کل وہی فرق جو امامت مطلقہ
اور مطلق امامت میں ہے، وہی فرق علم کل اور عقل کل میں ہے۔ اب بھی بات واضح نہیں ہے؟ وہ فرق جو ابراہیم کی امامت اور علی مرتضیٰ کی امامت میں ہے، وہی فرق علم کل اور عقل کل میں ہے۔ امامت ابراہیم اور امامت علی مرتضیٰ میں کیا فرق؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یہ ابراہیم کی امامت ہے۔ مالک مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ صاحب ایمان ہے، بالا ولکن لیطمئن قلبی، ہے تو لیکن اطمینان کے لیے یہ ہے مطلق علم۔ اور جب یہ ہے مطلق امامت، اور جب امامت مطلقہ کی نوبت آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جائیں تو مجھ علی کے ایمان و یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہے امامت مطلقہ۔ اور جب پوچھنے والے بعض لوگوں کو عزت راس نہیں آتی ہے، بعض لوگوں کو عزت راس نہیں آتی ہے، آپ کو سوال کا جواب دے دیا کہ آپ خاموشی سے چلے جائیے۔ اب آپ کو یہ پوچھنے کہ آپ نے یہ کیسے بتا دیا؟ آپ کو جب نہیں آتا ہے اتنا تو پوچھا چلے جائیے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے قریت کے پوچھنے کی کہ ایسے کیوں ہے اور ویسے کیوں ہے؟ آپ کو عزت راس نہیں آ رہی، مسند رسول پر آپ بیٹھے ہیں، بے عزت ہونے کا شوق ہے تو پوچھ دیجئے، اے علی آپ اتنا جلدی جلدی کیسے بتا دیتے ہیں؟ تو کیا جواب دے تم کو؟ تمہاری تو سمجھ میں کچھ آنے ہی والا نہیں ہے۔ جو جتنا سمجھ رکھتا ہوں اس سے کی تو بات ہوگی کہ یہ بتاؤ کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے یا علی؟ 5 ہیں 5؟ کہا بہت جلدی بتا دیا تم نے۔ کہا رہے اس میں کوئی پوچھنے کی بات ہے، سامنے کی چیز ہے۔ کہا جیسے یہ 5 انگلی تمہارے سامنے کی چیز ہے، ساری خلقت میرے سامنے کی چیز ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ علم کل اور کل علم کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہی فرق ہے جو من عندہ علم من الکتاب اور من عندہ علم الکتاب کے درمیان فرق ہے۔ کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے کتاب کا، علم من الکتاب، وہ کون ہے؟ انا آتی کا، میں لا دوں گا تخت بلقیس کو قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے، 1 سیکنڈ سے بھی کم کا واقفہ۔ اور کہاں اور آ گیا؟ قرآن کہتے فلما را، پر جیسے ہی دیکھا تو کیا کیا تھا؟ گئے تھے جناب آصف ابن برقیہ، علم من الکتاب ہے، کتاب کو کیا کیا؟ معصوم کہتے کیا کیا تھا؟ کہ جیسے 2 کاغذ کو تم ایسے ملا دیتے ہو، یہ 2 کاغذ کو جو تم ایسے ملا دیتے ہو، آصف نے یہی کیا تھا، 2 زمین کو آپس میں ملا دیا تھا۔ یہ ہے علم، یہ ہے علم۔ یہ 2 زمین کو 2 کاغذوں کی طرح ملا دیا تھا۔ اب راوی پلٹ کے پوچھتا مولا اس علم من الکتاب اور اس علم الکتاب کے درمیان کیا فرق ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہی فرق جو سمندر کے پانی سے مکھی اپنے پر کے اوپر پانی سمیٹتی ہے۔ مکھی سمندر سے کتنا پانی اپنے پر کے اوپر سمیٹ سکتی ہے بڑے بھائی؟ کتنا سمیٹے گی؟ 1 قطرہ کہیے گا۔ مکھی کتنی سی؟ قطرے برابر تو اس کا وجود ہی ہے۔ اور اس کے بعد اس کا پر کتنا سا، اور اس پر آنے والا پانی کتنا سا؟ کا جو فرق سمندر کے پانی اور مکھی کے پر کے اوپر آئے ہوئے پانی کے درمیان فرق ہے،
وہی فرق علم من الکتاب اور علم الکتاب، یعنی وہی فرق جو مکی کے پر کے اوپر پانی اور سمندر کے پانی کے درمیان فرق ہے، وہی فرق آصف ابن برخیہ اور علی مرتضیٰ کے علم میں ہے۔ اسے وہ ہے علم کل، وہ ہے کل علم، یہ ہے علم کل، یہ فرق ہے۔ علم کل کل علم، عقل کل کل عقل، اخلاق کل کل اخلاق۔ پیغمبر اکرم اس علم و اخلاق عظیم کے نتیجے میں علم کل کل علم، عقل کل کل عقل، اخلاق کل کل اخلاق کی حقیقت کا نام پیغمبر اکرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم روح خلقت کا نام ہے۔ اس کا مطلب روح خلقت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اب اگر پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ تو شجنۃ منی، فاطمہ میری اس شاخ کا نام ہے جس سے میری جڑ وابستہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کل کل علم میں فاطمہ متحد ہیں، عقل کل کل عقل میں فاطمہ متحد ہیں، اخلاق کل کل اخلاق میں فاطمہ متحد ہیں۔ کسی بھی جہت میں فاطمہ کو ذات اطہر رسالت مآب سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جدا کیا حقیقت مصطفیٰ کھوکھلی ہوگی۔ روحی التی بین جنبیہ ہے، حقیقت مصطفیٰ ہے، وہ روح ہے جو پہلو مصطفیٰ میں دھڑک رہی ہے۔ تمام جہتوں کی وحدت کا نام ہے فاطمہ اور محمد مصطفیٰ۔ تو اب اگر پیغمبر خوشحال ہوتے ہیں تو روح خلقت خوشحال ہوتی ہے، پیغمبر خوشحال ہوتے ہیں تو تمام انبیاء خوشحال ہوتے ہیں، اعلیٰ علیین خوشحال ہوتے ہیں، سکان سماوات خوشحال ہوتے ہیں، کروبین خوشحال ہوتے ہیں۔ اور اگر پیغمبر منقبض ہوتے ہیں، پیغمبر اگر آزردہ خاطر ہوتے ہیں تو ساری خلقت آزردہ خاطر ہوتی ہے، ملک سے لے کے ملکوت تک، ملکوت سے لے کر جبروت تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فاطمہ ایک آ کھینچ لے تو فاطمہ کی ایک عالم ملک کو آزردہ خاطر، عالم ملکوت کو آزردہ خاطر، عالم جبروت کو آزردہ خاطر، تمام انبیاء کو آزردہ خاطر، اعلیٰ علیین کو آزردہ خاطر، سکان سماوات کو آزردہ خاطر، حملہ عرش کو آزردہ خاطر، سب کو آزردہ خاطر فاطمہ کی ایک آہ کرے گی تو اے صحابی، اے حاکم نیشا پوری، اے صاحب سیر و اعلام النبلا، اے احمد ابن حنبل، اگر کوئی بھی مسلمان ہے تو فاطمہ نے اگر آنکھ کھینچی ہے تو پیغمبر اکرم نے آنکھ کھینچی ہے، پیغمبر اکرم نے آنکھ کھینچی ہے تو ساری خلقت کو آنکھ کھینچنی ہوگی۔ یہ حدیث جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ قرآن و اطرت کی میزان پر نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی میزان پر ہے۔ حدیث وہ حدیث ہے جس کے سامنے بخاری سر نیاز خم کرے گا، یہ حدیث وہ حدیث ہے جس کے سامنے مسلم سر نیاز خم کریں گے، یہ حدیث وہ حدیث ہے جس میں ائمہ حدیث سر نیاز خم کریں گے، ائمہ تفسیر سر نیاز خم کریں گے۔ تمام اہل سنت، تمام دنیا کے علماء ایسی حدیث پیش کی ہے کہ جس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہیں۔ تو اے علماء، اے اہل سنت، اے حنبلی، اے شافعی، اے دیوبندی، اے بریلوی، اے شافعی، جو بھی جس مسلک سے مرتبط ہے اس کو یہ آج ماننا پڑے گا کہ فاطمہ زہرا کی شہادت پر پیغمبر اکرم آزردہ خاطر ہوئے ہیں۔ جو بھی مسلمان ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ پیغمبر کی آزردہ خاطر کے موقع پر عزاداری کرے، اور عزاداری نہیں کرتا تو اسلام سے اپنا نام ہٹا لے۔ صلوات بر محمد۔
خوشا بحال ان کا جو سیدہ مرضیہ کی شہادت کے موقع پر اپنی زندگی کا سسٹم چینج کر دیتے ہیں، نظام حیات کو بدل دیتے ہیں، خوشیوں کی بزم کو ترک کر دیتے ہیں، لباس سیاہ پہن لیتے ہیں، جواب سلام دینے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اس لیے کہ اپنی آخری وصیت میں کہتے اے علی قیامت تک آنے والی ہماری اولاد کو ہمارا سلام کہنا۔ جواب سلام کیسے دینا یہ آپ بتائیے گا۔ فاطمہ کے دو قسم کی اولاد ہیں، ایک جسمانی اولاد ہے سادات، چاہے وہ مادری سید ہو چاہے وہ ابوینی سید ہو، سادات ہے، یہ جسمانی سید ہیں، جسم سے خون سیدہ سے تعلق ہے۔ اور سید شبر زیارت جامعہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ جو غیر سادات ہیں وہ فاطمہ کی معنوی اولاد ہے، اور معنوی اولاد کبھی جسمانی اولاد سے بڑھ جاتی ہے۔ ابو لہب تبت یدا کی قینچی سے کاٹ دیا جاتا ہے، سلمان منا اہل البیت ہو جاتا ہے۔ سب ہیں اولاد فاطمہ۔ سادات کا زیادہ رول ہے۔ سادات فقط میں نے کہا کہ اسکالر اٹھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا کس کے ساتھ کھائیں گے اور کس کے ساتھ نہیں کھائیں گے۔ اگر کوئی واقعی سید ہوگا تو فقیروں کے ساتھ کھانا کھانے میں اسے لطف ملے گا۔ اگر کوئی حقیقی سید ہوگا تو علی مرتضیٰ کی طرح ہوگا، فقیر جالسا فقیر مسکین جالسا۔ 3 دن کے بعد جب اسے خبر ملی تو فقط یہ جب معلوم امیر المومنین تھے تو کہا اب جینے کا فائدہ کیا، قبر کے اوپر سر پٹک پٹک کے مر گیا۔ جو حقیقی سید ہوگا وہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا، امام رضا کی سیرت گواہ ہے۔ پیاس اور زہر کی شدت سے تڑپتا رہے گا لیکن غلاموں کو کھلا لے گا بیٹھ کے دسترخوان پر، تب بے ہوش ہوگا۔ سید فقط کالر جھاڑنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم فلاں ہیں اور فلاں ہم سے نیچے، نہیں۔ ہاں غیر سادات کے اوپر لازم ہے کہ سادات کا احترام کریں، لیکن سید کے اوپر یہ نہیں ہے کہ غیر سادات کی بے حرمتی کریں، نہیں، بلکہ اگر سید گناہ کرتا ہے تو جیسے ثواب میں اسے دوہرا ثواب ہے، گناہ میں اسے دوہرا عذاب ہے۔ اپنے درجے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ مرضیہ نے آپ کو اور ہمیں سلام کہا ہے، جواب سلام کیسے دیتے ہیں؟ جواب سلام کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سلام کا جواب کیسے دیا جائے۔ پرچم ادا لے کے، تابوت نکال کے، جلوس لے کر، کیسے؟ واللہ اس فکر کو ختم کرنا ہوگا کہ سیدہ مرضیہ کا تابوت فقط عورتوں سے مخصوص ہے۔ یہ سامراجی طاقتوں کا ہتھ کنڈا ہے کہ عورتوں میں جو بات رہتی ہے چھپی رہتی ہے، مردوں میں جب بات آتی ہے تو آپ دیکھیں بچپنے سے آپ نے سنو، ایسا کبھی تھوڑا ہی ہوا کہ ہندوستان میں حضرت زہرا کی مجلسیں نہ ہوتی ہوں اور حضرت زہرا کا تابوت نہ اٹھتا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ رہی ہے، لیکن یہ 15-20 سال سے کیا ہوا، 7-8 سال سے یہ تحریک کیسے شروع ہو گئی؟ فقط جلوس کی صورت میں، فقط مجالس کی صورت میں، فقط تابوت۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے نہیں ہوتا تھا، آپ کیوں ہوتا؟ آپ نے چونکہ پردہ ڈالنا شروع کیا حقیقتوں پر کہ وہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، وہ تو کوئی لڑائی نہیں تھی، انہوں نے نماز پڑھائی تھی، وہ بھی جنازے میں شریک تھے، یہ چونکہ آپ پردہ ڈالنے لگے حقیقتوں پر اور ان لوگوں سے رابطہ بیان کرنے لگے جنہوں نے پہلو توڑا تھا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقیقت کو پیش کریں۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ ہمیں ضرورت ہے جب حقیقتوں کو چھپایا جائے، جب جناب زہرا کی مظلومیت کو چھپایا جانے لگا تو تحریک فاطمیہ شروع ہوئی تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ وحدت کے محور کا نام فاطمہ ہے، حق و باطل کی میزان کا نام فاطمہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ہم کیوں روتے ہیں فاطمہ پر؟ رسول اللہ پر نہیں روتے، جناب فاطمہ پر روتے ہیں۔ تم کو حقیقت مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئی کہ فاطمہ کی حقیقت سمجھو۔ اگر فاطمہ میدان جنگ میں نکلی ہوتی
اور 30-40 ہزار لوگوں کو قتل کروایا ہوتا تو شاید ہم فاطمہ پر نہ روتے. لیکن مشکل یہ ہے کہ فاطمہ میدان جنگ میں مورد حملہ قرار نہیں پائیں اپنے گھر کے اندر. اگر فاطمہ بیوہ ہوتی تو ہم یہ کہیں کہ سکوت اختیار کر لیتے کہ بیوہ تھی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. لیکن مشکل یہ ہے کہ غیرت الہی شوہر علی مرتضیٰ کے سامنے حملہ ہوا. اگر فاطمہ پردیس میں ہوتی اور حملہ ہو گیا ہوتا، ہم یہاں پردیسی ہیں نا، پردیسی ہوں میں، آپ مجھے ایک تماچا مار دیجئے، کیا کیا پڑھ کے چلے جاتے ہیں آپ، ماحول کو ہمارے خراب کرتے ہیں ایسے ویسے. ایک تماچا کوئی مجھے مار دے اور کوئی مجھے نہ پوچھے تو میں کیا کہوں گا؟ میں پردیسی ہوں، میرا کوئی پرسان حال، میں یہاں تو ناشنا ہوں. ایک تماچا کیا 10 تماچا بھی کوئی مار دے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر میرے محلے میں، میرے گھر کے پاس، جہاں میرے بابا نے سب کو گندے پانی سے صاف شفاف پانی پلانے کا عادی بنایا ہو، گھاس پھوس کھانے والوں کو اچھا کھانا کھانے کی توفیق عطا کی ہو، جہاں بیٹیوں کو دفن کرنے والوں کو بیٹی کا احترام سکھایا ہو، اگر ایسے ماحول میں کوئی مجھے ایک تماچا مار دے. فاطمہ کو اگر پردیس میں مارا گیا ہوتا تو شاید دل کو تسکین ہو جاتی کہ فاطمہ کا پردیس میں کوئی پرسان حال نہیں تھا. لیکن مظلومیت یہ، فاطمہ اپنے بابا کے شہر میں ماری گئی، مدینہ خاموش رہا. نہیں، اتنا نہیں. فاطمہ اگر نارمل لائف جی رہی ہوتی، فاطمہ اگر نارمل لائف جی رہی ہوتی اور ان پر حملہ ہو گیا ہوتا تب بھی شاید ہمارے دل کو کچھ سکون ہوتا کہ فاطمہ نارمل تھی، ایسا ہوا، حادثہ ہوا. مشکل یہ فاطمہ حاملہ تھی. فاطمہ حاملہ تھی، حملہ ہوا، ہم اس پر روتے ہیں. خدا ہمارے گھروں کو فاطمی کردار کا آئینہ دار بنا دے. بیوی کا احترام کیسے کیا جاتا ہے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا کرے. لیکن آج بھی کچھ ایسے بدچلن مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. خدا انہیں توفیق دے. جوانوں، تمہاری شادی ہو تو کبھی بیوی کو گھڑکیاں نہ دینا. تمہارے گھر میں تمہاری اسیر ہے، وہ اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہے، اپنی محبتوں کو چھوڑ کے تمہیں محبت دینے آئی ہے. تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے پالنا. وہ اگر چاہے تو دودھ پلانے کی قیمت لے لے، وہ اگر چاہے تو کھانا پکانے کی قیمت لے لے. محبت میں پکاتی ہے، تم زبردستی نہیں کر سکتے. اگر نمک تیز ہو گیا تو تمہیں گھڑکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کبھی کھانا پھیکا رہ گیا تو تمہیں بولنے کا اختیار شریعت نے نہیں دیا ہے. تمہیں اچھا نہیں لگتا خود پکاؤ، خود کھاؤ، نوکر رکھ کے پکواؤ، اسے کھلاؤ. لیکن آج بھی کچھ بدچلن مسلمان ایسے ہیں جو تماچے مارتے ہیں اپنی بیوی کو. نہ، ایک ایسے ہی مرد تھا جو غصے میں آیا، اس نے اپنی بیوی کو ایک تماچا مارا. اکیلی بیوی کیا کرے، اور گھر سے باہر چلا گیا. اب جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تبھی تو شرمندگی ہوتی ہے نا. اب جو غصہ ٹھنڈا ہوا تو شرمندہ ہے، کیسے معافی مانگے بیوی سے. یا اللہ، فریاد ہے. دوست کے پاس گیا، بہت بڑی غلطی ہوئی. کیا ہوا؟ ایسا واقعہ ہوگا کہ کچھ بھی نہیں، ایک مٹھائی کا ڈبہ لو اور کچھ پھول لے لو. عورت ہے، محبت کی اسیر ہے. عورت محبت کی اسیر ہوتی ہے. جاؤ پیار محبت سے کہو، تمہاری مان لے گی. گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نکلی، چھوٹی سی بیٹی، پیاری سی بیٹی، موہنی سی بیٹی، سر جھکائے ہوئے، آنکھوں میں آنسو. دروازہ کھولا، اماں کہاں ہے؟ بغیر بتائے چلی گئی. شوہر تلاش کرا، دیکھا ہے گوشے میں بیٹھی زوجہ زانوں میں سر دیے رو رہی ہے. سر اٹھایا بیوی کا، مارا تھا نا، چہرے پر اثر تھا پنجے کا. غلطی ہو گئی، معاف کر دو، اب سے نہیں ہوگا.
غصے میں آ گئے تھے، شریف تھا، خون شرافت کا اس کے دل میں تھا. جب وہ سب کہہ چکا، روتے روتے بیوی نے کہا اب تو جو ہونا تھا سو ہو چکا. دیکھو اب پھر کبھی اگر غصہ آئے